السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد شعیب۔ آج ہم بات کریں گے تیمور یعنی جنگیز خان کے متعلق۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا چراگاہوں سے ایک ایسا بگولا اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ جنگیز خان کے سفاک دانش رتھ پر سوار منگول موتوں اور تباہی کا ہراکارہ ثابت ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ، ملک کے بعد ملک ان کے آگے منگولوں سرنگوں ہوتے چلے گئے۔ محض چند عشروں کے اندر خون کی ہولی کھیلتے، کھوپڑیوں کی مینار کھڑی کرتے، ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑائے جنگیز خان کے جرنیل بیجنگ سے ماسکو تک پہلی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت کی مالک بن گئے۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ آج اس علاقہ کی کل آبادی 3 ارب نفوس پر مشتمل ہے، لیکن جنگیز خان کی کامیابی صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی۔ ایک اور میدان میں بھی اس کی فتوحات اتنی ہی حیرت انگیز ہیں۔ چند برس پہلے ایک جینیاتی تحقیق سے معلوم ہوا کہ منگول سلطنت کی حدود میں رہنے والے 8% کے قریب مردوں کے وائی کروموسوم کے اندر ایک ایسا نشان موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منگول حکمران خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں 1 کروڑ 60 لاکھ مرد یا دنیا کے کل مردوں کی تعداد 0.5% ایسے ہیں جن کے خون کا رشتہ اوپر جا کر جنگیز خان سے ملتا ہے۔ پاکستان میں یہ مخصوص نشان 1000 قبیلوں کے افراد ڈی این اے میں پایا جاتا ہے، جو ویسے بھی خود کو منگول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل، چغتائی اور مرزا ناموں والے بعض لوگ بھی اپنے آپ کو منگول نسل بتاتے ہیں۔ اپنے عروج کے زمانے میں منگول سلطنت ایشیا اور یورپ کے بڑے علاقوں پر مشتمل تھی۔ کسی ایک شخص کی اتنی اولادیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ جینیاتی تحقیق اپنی جگہ، اس بات کی تاریخی شواہد بھی پائے جاتے ہیں۔ جنگیز خان نے خود درجنوں شادیاں کی اور ان کی بیٹوں کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے۔ پھر ان میں سے کئی بیٹوں نے آگے جا کر حکومتیں قائم کی اور ساتھ ہی ساتھ وسیع و عریض حرم رکھے، جہاں ان کی بڑی تعداد میں بیٹے پیدا ہوئے۔ مشہور تاریخ دان ملک عطا جو اپنی کتاب تاریخ جہاں گشائی، اس کتاب میں جنگیز خان کی موت کے صرف 33 سال بعد لکھتے ہیں۔ اس وقت اس کے خاندان کے 20,000 افراد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کے قارئین اس کے مصنف پر مبالغے کا الزام لگا لیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ اتنے مختصر وقت میں ایک شخص کی اتنی اولادیں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس موقع پر ہمارا سامنا تاریخ کے ایک حیران کن اور انوکھی ستم ظریفی سے ہوتا ہے۔ جب جنگیز خان کی عمر 60 برس سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنی پہلی بیوی اور ملکہ عالیہ بورتا خاتون کے بطن سے پیدا ہونے والے 4 بیٹوں جوچی، غدائی، چغتائی اور تولیب پر مشتمل خصوصی مجلس بلوائی، جس میں ان کے جانشین کا نام کا فیصلہ ہونا تھا۔ جنگیز خان نے قرولتائی کا آغاز کچھ لوگوں کیا: اگر میرے سب بیٹے خاقان بننا چاہیے اور ایک دوسرے کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیں تو پھر کیا یہ وہی بات نہیں ہوگی جو پرانی کہانیوں کے 2 سانپوں کے بارے میں کہی جاتی ہے، جس میں ایک سانپ کے کئی سر اور ایک کے کئی دم تھے؟ جنگیز خان نے کہانی سنائی کہ جب متعدد دوسروں والے سر یعنی کئی سروں والا سانپ کو بھوک لگتی اور وہ شکار کرنے نکلتا تھا تو اس کے متعدد سر اس میں متفق نہیں ہو پاتے تھے کہ کس طرف جانا ہے۔ آخرکار کئی سروں والا سانپ بھوک سے مر گیا اور کئی دم والا سانپ اپنی زندگی گزارتا رہا۔ اس کے بعد خاقان اعظم نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی خان کو بولنے کی دعوت دی۔ اکثر منگول حفظ مرتب کے مطابق پہلے بولنے کا حق دینے کا مطلب یہ تھا کہ باقی جوچی کی اولویت قبول کر لیں۔ دوستو، باقی معلومات ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔